कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। अच्छी फैमिली से हूँ, पसंद करता हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जब भी लगता है कि वो कुछ अच्छा करने लगा है, वो दुनिया की सबसे बुरी चीज कर देता है। मतलब मैं भी कुछ ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। कौन सी बात? मैंने फैसला कर लिया, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ, बस। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है। कभी कभी जिंदगी में इंसान ठोकर खाने के बाद संभल जाता है। मुझे लगता है वो ऐसा अब नहीं करेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही बैठा हुआ। रात के 2 बजे मेरे घर के सामने तुम बस ऐसे ही बैठे रहो। झूठ बोल रहा था, ऐसे नहीं बैठा हुआ। चलें, बात ये है, मैं कुछ भी करूँ, कहीं पे बैठूँ, तुम सामने आ जाती। बताया तो था तुम्हें कल यार, मेरा दिल नहीं कर रहा घर जाने को, तुमसे बात करनी है। तुम्हें इतनी फारिग लगती हूँ? तुम लगता है मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाके कॉफी पीऊंगी? तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही तुमसे कोई बात करने में इंटरेस्ट है। एक लड़की को डरा के धमका के उससे दोस्ती करोगे? ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? मैं जब तुम्हें देखूंगी मुझे तो यही सब याद आएगा ना। आयरा अपनी बहन के साथ कमरे में बैठी हुई थी और दोनों के दरमियान गुफ्तगू का मरकज हमेशा की तरह कामयार ही बना हुआ था। आयरा के चेहरे पर एक खौफगी, एक बेजारी और साथ ही साथ एक उलझन नमूदार थी, जैसे वो खुद से ये समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वो कामयार के बारे में हक तायुन क्यों महसूस करती है। वो अपनी बहन को बता रही थी कि कामयार एक अच्छा लड़का है, उसमें इखलाक भी है और उसके दिल में किसी के लिए भी बदख्वाही नहीं, मगर मसला ये है कि जब भी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो उससे कोई न कोई ऐसी गलती हो जाती है कि उसके सारे अच्छे इरादों पर पानी फिर जाता है। वो शायद अपनी नादानी और जज्बाती फैसलों की वजह से एक गलत कदम उठा लेता है और नतीजे के तौर पर सबकी नजरों में वो खुद को बुरा साबित कर लेता है, हालांकि अंदर से वो बुरा नहीं होता। आयरा के लहजे में ये एहसास साफ झलक रहा था कि वो चाहकर भी कामयार की नीयत को नजरअंदाज
انداز نہیں کر سکتی، مگر اس کے اعمال اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس سے فاصلہ رکھے۔ اسی دوران آئرہ کی بہن جو اس صورتحال کو نسبتاً پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی، بڑی تبدیلی کے ساتھ بولی، اسے تو کامیار شروع کے دن سے ہی ایک بلا انسان لگا ہے، ایک ایسا لڑکا جو شاید حالات سے لڑ تو سکتا ہے مگر لوگوں کے غلط فیصلوں سے نہیں بچ سکتا۔ وہ سمجھانے کے انداز میں آئرہ سے کہتی ہے تو اس لڑکے پر بلا وجہ غصہ نکالنا چھوڑ دے، کیونکہ ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور کامیار کی کمزوری شاید یہی ہے کہ وہ جذبات میں بہہ کر وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آئرہ کا مسئلہ کامیار نہیں بلکہ اس کی وہ کزن تھی جس نے حد ہی کر دی تھی۔ آئرہ غصے سے اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ کامیار کی کزن ایک عجیب سی سائیکو، ضدی اور حد سے بڑھ کر بے جان مداخلت کرنے والی لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے نہ صرف آئرہ کی زندگی میں ہر جگہ ٹانگ اڑانا شروع کر رکھی تھی بلکہ اس نے ایک دن تو حد کر دی جب وہ کامیار کی ماں کو اپنے ساتھ لے کر اچانک آئرہ کے گھر پہنچ گئی۔ آئرہ کو وہ لمحہ آج تک یاد تھا جب اس کے گھر کا دروازہ کھولا اور کامیار کی ماں اندر داخل ہوئی۔ حالانکہ آئرہ خود اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آئرہ کے دل میں یہ بات بھی نقش ہو گئی کہ کامیار کی ماں نے اپنی شرافت دکھاتے ہوئے نہ کوئی گڑبڑ پیدا کی نہ کوئی بات بڑھائی، بلکہ بڑے وقار کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھی، ان حالات کو سمجھا اور پھر عزت کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے برعکس کامیار کی کزن ہر وقت تاثر دینے کی کوشش کرتی رہی کہ غلط آئرہ کی ہے، حالانکہ اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ آئرہ نے اپنی بہن سے کہا جو لوگ باہر سے حالات دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کامیار کی غلطی ہے، لیکن اس کی کزن نے معاملات اتنے پیچیدہ بنا دیے ہیں کہ اب سچ جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آئرہ سوچ رہی تھی کہ شاید وقت ایک دن سب کچھ واضح کر دے گا، مگر اس لمحے جو سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ آئرہ کی بے چینی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت میں پھنس چکی تھی جہاں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے۔ اس کی بہن اسے تسلی دے رہی تھی کہ جلد ہی سب بہتر ہو جائے گا، مگر آئرہ خود جانتی تھی کہ معاملہ اب صرف جذبات کا نہیں رہا بلکہ عزت، رشتے اور خاندانوں کا ہو چکا ہے، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ادھر دوسری طرف کامیار ایک مختلف ہی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا، جیسے اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ دوڑ رہے ہو۔ وہ کبھی اپنے کمرے میں ٹہلنے لگتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا، کبھی فون اٹھا کر رکھ دیتا اور کبھی خود سے باتیں کرنے لگتا کہ آخر وہ کیا کرے کہ آئرہ کو منایا جا سکے۔ آخر کر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے وقت ہاتھ سے جانے دیا تو شاید آئرہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے، اس لیے اس نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا سوچا، ایسا قدم جو یا تو اس کی زندگی کو خوشی سے بھر دے گا یا پھر سب کچھ بکھیر دے گا۔ کامیار نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور گھر میں موجود تمام افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ جب سب گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے تو ہر کسی کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پر کامیار اتنا جذباتی اور ڈرامائی انداز نہیں اپناتا تھا۔ کامیار تھوڑی کپ کپاتی آواز میں مگر مضبوط لہجے کے ساتھ بولا کہ اس نے سب کو یہی کیسی جھوٹی بات کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے فیصلے کے لیے بلایا ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور اس کے والد نے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فیصلہ ہے جس نے اسے یوں سب کو اکٹھا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس پر کامیار نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا، میں آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس جملے نے جیسے پورے گھر کا ماحول ہی بدل دیا، سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور لگنے لگا جیسے پوری فضا ایک دم خاموش ہو گئی ہو۔ اس کے والد نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، فیصلہ کرنا آسان ہے، مگر کیا آئرہ کا باپ اس رشتے پر راضی ہوگا؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجنے پر خوش ہوگا جہاں ابھی تک اتنی غلط فہمیاں، شکوے اور الجھن موجود ہے؟ لیکن کامیار پہلے سے ہی ہر اعتراض کے لیے تیار تھا۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ سب کچھ اس نے پہلے ہی پلان کر لیا ہے اور وہ بخوبی جانتا ہے کہ آئرہ کے والد کو کیسے راضی کرنا ہے۔ وہ
جانتا تھا کہ آئرہ کے والد سخت مزاج آدمی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر سچائی اور خلوص دکھایا جائے تو شاید بات بن سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اب کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ آئرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں خاندان عزت کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرے۔ اس کا باپ، اس کی ماں، سب رشتہ دار ایک دم گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے اندازہ ہو گیا تھا کہ کامیار اب بچہ نہیں رہا، بلکہ اپنے فیصلے پر کھڑا ہو کر زندگی گزارنے کے راستے پر آ چکا ہے۔ مگر سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آیا اس کا پلان کامیاب ہوگا، یعنی کامیار اس پلان میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ یہ سب کچھ ابھی ایک معمہ تھا۔ گھر کا ماحول مزید تناؤ کا شکار ہو چکا تھا، مگر کامیار کے چہرے پر عزم اور یقین نمایاں تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو وہ ہار نہیں مانے گا۔ یہ فیصلہ اس نے اپنی پوری زندگی کے لیے کیا تھا۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کے جذبے میں طاقت زیادہ ہی حالات کا دباؤ اب کہانی کا رخ ایک نئے اور خوشگوار سمت میں موڑتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ کی بہن، جو پہلے صرف معمولی طور پر کامیار کو جانتی تھی، اب اس کی تقریباً دیوانی فین بن چکی تھی، کیونکہ اس نے اس کی زندگی کا وہ بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا جس نے پورے گھر کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آئرہ کی بہن کے بگڑے ہوئے معاملات، خاص طور پر اس کی امی کا وہ معاملہ جس کا حل نہ مل رہا تھا، اسی وجہ سے گھر میں مسلسل بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر کامیار نے نہ صرف اس مسئلے کو اپنی سمجھداری اور بروقت اقدامات سے حل کیا، بلکہ اس نے آئرہ کی بہن کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں وہ دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی ہوشیاں دوبارہ پا سکے۔ آئرہ کی بہن کے چہرے پر اب وہی پرانی چمک واپس آ چکی تھی جو کبھی اس کے ڈاکٹر منگیتر سے رشتے کے وقت ہوتی تھی، مگر جب بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو اس نے اپنے اندر ایک اداسی محسوس کی تھی جو کسی سے چھپی نہیں تھی۔ لیکن کامیار نے صورتحال کو اس طرح سنبھالا کہ نہ صرف ڈاکٹر صاحب کی فیملی دوبارہ سے رشتہ لے کر آ گئے، بلکہ گھر میں ایک جشن جیسا ماحول پیدا ہو گیا۔ جب ڈاکٹر اور اس کے گھر والے دوبارہ رشتہ لے کر آئے تو آئرہ کی بہن نے وہ لمحہ محسوس کیا جیسے وقت نے اسے ایک نئے زندگی کا تحفہ دیا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کے والدین بڑی محبت اور عزت کے ساتھ آئرہ کے والدین سے آئرہ کی بہن کے رشتے کے لیے آئے اور اس کا رشتہ مانگ لیا۔ اب نہ صرف فاریہ کامیار کی ماں کو لے کر آئرہ کے گھر اس کی توہین کرنے پہنچ جائے گی، بلکہ آئرہ فاریہ کے منہ پر ایک زوردار تپڑ بھی رسید کر دے گی۔ کیا آئرہ کے تپڑ کے بعد فاریہ چپ بیٹھے گی؟ کیا فاریہ اور کامیار کی ماں آئرہ کے خلاف کوئی بڑی سازش کرنے والی ہے؟ کیا کامیار واقعی آئرہ کے لیے خود کو بدل پائے گا، جیسے کہ کامیار نے بڑی مشکلوں سے اشتیاق کے گھر والوں کو منا لیا ہے؟ اب اشتیاق اور فلک کا رشتہ دوبارہ سے بننے جا رہا ہے۔ فلک کی ماں جانتی ہے کہ کہیں نہ کہیں فلک بھی اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے، اور وہ فلک کے نانا سے کہتی ہے کہ فلک کا رشتہ دوبارہ سے آیا ہے اشتیاق کے لیے اور ہمیں اس کے لیے ہاں کر دینی چاہیے۔ جس پر فلک کے نانا انکار کرنے لگتے ہیں تو وہ شاید انہیں بتا دیتی ہے کہ فلک اشتیاق کو پسند کرنے لگی ہے اور ہمیں ان کی خوشی کے لیے اس رشتے کو دوبارہ سے کر دینا چاہیے۔ یہ سب کچھ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ادھر عرفان صاحب خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ اشتیاق کے ساتھ دوبارہ جڑنے والا ہے، دوسری طرف پریشان ہوتے ہیں کہ کامیار ان کی زندگی میں کوئی نئے مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ عرفان صاحب کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں آج کل جو بھی پرابلم ہے ان کا ذمہ دار صرف کامیار ہے، یعنی ان کے بیٹوں سے بار بار ٹکرانا، باہر آ کر کھڑے ہو جانا، ہسپتال پہنچ جانا اور ان کی گاڑی کو آگ لگا دینا، انہیں تانے تک پہنچا دینا، اس سب کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ کامیار ہے۔ اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آئرہ بھی کہیں نہ کہیں کامیار کو پسند کرنے لگی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کامیار کی دادی حکیم بابی کی عیادت کے لیے ہسپتال نہ جاتی اور نہ ہی ان کی طبیعت کو لے کر اتنا زیادہ پریشان ہوتی۔ کامیار بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج نہیں تو کل آئرہ مان ہی جائے گی، وہ اپنی محبت سے منوا لے گا اسے۔ جب فلک اور اشتیاق کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو فلک کو لگتا ہے
کہ کامیار ایک اچھا لڑکا ہے اور وہ اس کے گن گانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ آئرہ سے کہتی ہے لڑکا ویسے برا نہیں، جو غلطی کرتا ہے اسے سدھارنا بھی جانتا ہے، جس پر آئرہ کہتی ہے خیر ہے، آج اس لڑکے کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے کیونکہ تمہارا اور اشتیاق کا رشتہ پکا کر دیا، جس پر فلک کہتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ اسی نے پیدا کی تھی، اسی نے ٹھیک کرائی، اچھا تو لگے گا نا۔ پھر اپنی بہن کے گلے لگتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اسے کہتی ہے پریشان مت ہو، میں تو مذاق کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے اور اسے اکیلے دعائیں دینے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ میں نے ہی کرایا، اگر میں اسے نہ بتاتی تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کبھی ختم نہ ہوتی۔ دوسری طرف کامیار جو فاریہ کو اپنی اچھی دوست سمجھتا تھا اور اسے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، وہ آئرہ سے محبت والی بات بھی شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی محبت میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، جس پر فاریہ کہتی ہے کیا تم اس لڑکی کے لیے خود کو بدلنا چاہتے ہو؟ کامیار نیچے منہ کر کے مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہاں میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، اور ایسے شرماتا ہے جیسے کوئی پاکستانی لڑکی شرما رہی ہو۔ ناظرین، فاریہ یہ سب سن لیتی ہے لیکن اس کے تن بدنی میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ اگ بگولا ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ کامیار فاریہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے کہ آخر اسے کیا ہو گیا، وہ یہ نہیں سمجھ پایا کہ فاریہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی رشتے کی خبر کامیار تک پہنچتی ہے، وہ سیدھا آئرہ کو فون کرتا ہے۔ آئرہ کو لگتا ہے کہ شاید کامیار پھر سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھتی ہے لیکن اسے کامیار کہیں نظر نہیں آتا۔ آئرہ کے دل کو سکون ملتا ہے، شاید واقعی کامیار بدل رہا ہے، شاید یہ تنگ نہیں کرے گا، مگر ابھی تو اصل سین باقی ہے۔ کامیار کہتا ہے دیکھو میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، جو بھی میں نے بگڑا تھا، پرائدہ پھیلایا تھا، وہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں تھوڑا ٹیڑھا ضرور ہوں مگر غلطیاں سدھارنا جانتا ہوں، میں بدل رہا ہوں تمہارے لیے۔ آئرہ اسے کچھ نہیں کہتی مگر اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے راحت اور سکون ملتا ہے کہ واقعی کامیار اچھا لڑکا ہے، خوبصورت بھی ہے اور اسے چاہنے بھی لگی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آئرہ کے دل میں کامیار کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، فاریہ جو کامیار کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی، وہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر آتش حد پڑتی ہے۔ اب وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی اور سیدھا کامیار کی ماں کے پاس جاتی ہے اور اپنا غصہ وہی اگل دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی ماں کے کانوں میں کہتی ہے اب جانتی ہے وہ لڑکی جو آئرہ ہے وہ آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، گولڈ ڈگر ہے، پیسوں کی بھوکی، وہ آپ کے بیٹے کو پنسا رہی ہے۔ حالانکہ کامیار کی ماں پہلے ہی کامیار کی وجہ سے پریشان تھی، اس نے اس لڑکی کی وجہ سے نہ صرف اپنے باپ سے ٹکر لی بلکہ اپنی ماں کے بھی خلاف ہو گیا، اور ماں نے جو کچھ اس لڑکی کے بارے میں کہا تو اس نے اسے بھی پٹخ سے جواب دے دیا کہ وہ آئرہ کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف اس کی دادی اسے سپورٹ کر رہی ہے کہ اگر وہ آئرہ سے سچی محبت کرتا ہے تو اسے اپنی محبت سے اس کا دل جیتنا ہوگا۔ سب کچھ دیکھ کر کامیار کی ماں تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور جب فاریہ سب کچھ بتاتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ دونوں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ آئرہ کے گھر جائیں گے، اس کی توہین کریں گے اور اسے بے عزت کریں گے تاکہ وہ کامیار کا پیچھا چھوڑ دے۔ دونوں آئرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے دونوں چیختے ہوئے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ شور سن کر آئرہ، فلک اور ان کی ماں بھی آ جاتی ہے۔ فلک کہتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ کون ہے؟ آئرہ آگے بڑھتی ہے تم تو وہی لڑکی ہونا جو یونیورسٹی بھی آئی تھی، مجھے دھمکانے میرے گھر تک پہنچ گئی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تب فاریہ کہتی ہے آنٹی یہی ہے وہ لڑکی، گولڈ ڈگر یعنی پیسوں کی بھوکی جو آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کامیار کی ماں کہتی ہے اچھا تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو پنسایا ہوا ہے، اس کی زندگی سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ ناظرین، ایک طرف تو آئرہ ان کی باتیں سن کر
بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکی، آگے بڑھتی ہے اور فاریہ کے منہ پر زوردار تپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے نکلو میرے گھر سے، آئندہ یہاں نظر بھی مت آنا۔ اور ماں سے کہتی ہے اگر آپ کو اپنے بیٹے سے اتنا ہی پیار ہے تو اسے سنبھال لے، اس نے ہماری زندگی مشکل کر دی ہے، ہمارے گھر تک پہنچ گیا، گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، میرے بھائی کو ہسپتال پہنچا دیا، میرے ابا کو تانے پہنچا دیا، ہماری گاڑی تک جلا دی، اس نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کا پیسہ مبارک ہو، نکل جاؤ دونوں میرے گھر سے، کوئی اتنا ہی مشکل ہے تو جا کر اپنے بیٹے کو سمجھائے جس نے ہماری زندگیوں کو مسئلہ بنا دیا ہے اور ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے، پلیز جائیے یہاں سے۔ وہ دونوں کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ فاریہ اور کامیار کی ماں اپنی توہین برداشت نہیں کر پاتی اور پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے۔ فلک کی ماں کہتی ہے دیکھتا ہوں تم نے، یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کل تک وہ ہمیں تنگ کر رہا تھا، اب اس کی فیملی آ گئی ہمیں ذلت دینے۔ فلک کہتی ہے تم تو کہہ رہی تھی نا غلطی کر کے سدھارنا جانتا ہے، دیکھ لو اس کے کام۔ ماں کہتی ہے یہ تو بہت غلط ہو گیا، اگر تمہارے ابا کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوں گے۔ نادر آگے بڑھتا ہے میں کامیار کو نہیں چھوڑوں گا۔ عائرہ کہتی ہے رہنے دو، اصل فساد کی جڑ تو تم ہی ہو، سب کچھ میں خود ٹھیک کر لوں گی، تم رہنے دو۔ عائرہ غصے میں اپنے کمرے میں جاتی ہے، فون اٹھاتی ہے اور کامیار کو فون کر دیتی ہے۔ جیسے ہی کامیار عائرہ کا نمبر دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ آج عائرہ خود فون کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی فون اٹھاتا ہے تو اس پر برسات ہو جاتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے کہ عائرہ کو کیا ہو گیا۔ عائرہ کہتی ہے تم نے اپنی ماں اور اپنی گرل فرینڈ کو میرے گھر بھیجا تھا، وہ آئے اتنی توہین کر کے گئے، تمہیں روکنا چاہیے تھا، کوئی ضرورت نہیں میرے گھر آ کر اتنی توہین کرنے کی۔ کامیار کہتا ہے کون آیا تھا؟ عائرہ تمہاری ماں اور وہ دوست فاریہ۔ کامیار اچھا تو انہیں تو میں دیکھ لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ سوچتا ہے کہ جب بھی وہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب کچھ غلط کیوں ہو جاتا ہے۔ عائرہ کہتی ہے تم کچھ ٹھیک ہی نہیں کر سکتے، جب بھی تم کچھ ٹھیک کرتے ہو تو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، اسی لیے مجھ سے دور رہو۔ کامیار غصے میں اٹھتا ہے اور اپنے کمرے سے نکل کر ماں باپ کے پاس جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ والد کہتے ہیں اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، غلطی ہمارے بیٹے کی ہی ہوگی۔ کامیار کی ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ سنتا ہے کہ والد عائرہ کا دفاع کر رہے ہیں تو اس کی ماں سے برداشت نہیں ہوتا اور گھر کا ماحول خراب سے خراب تر ہو جاتا ہے۔ تبھی کامیار آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے آپ لوگ مجھے بتائے بغیر عائرہ کے گھر کیوں گئے، اس کی اتنی توہین کیوں کی، آپ میری زندگی میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ماں کہتی ہے اس لڑکی نے تم پر جادو کر دیا ہے، تمہیں ماں باپ کی تمیز ہی بھول گئے ہیں۔ تبھی فاریہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کامیار فاریہ کی بھی بہت بڑی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں بولنے والی، میں پیار کرتا ہوں عائرہ سے اور اسی سے شادی کروں گا، اس کے لیے میں خود کو بدل بھی لوں گا، میں نے تم سے صرف ایک مشورہ مانگا تھا اور تم نے اتنی بڑی آگ لگا دی، اگر تم فون ہان بنتی ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کے رشتے سنبھالو پھر یہاں آنا۔ فاریہ یہ سب برداشت نہیں کر پاتی اور روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کامیار کی ماں اس کے پیچھے بھاگتی ہے، روکتی ہے، مگر فاریہ کسی کی نہیں سنتی اور سیدھا اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ اب فاریہ اور کامیار کی ماں عائرہ کو اپنا نمبر 1 دشمن سمجھتی ہے اور عائرہ کے ساتھ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ادھر عائرہ کے والد کو پتہ چلتا ہے کہ عائرہ بھی کامیار کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ عائرہ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم اپنی زندگی کامیار کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو، ہمیں صاف صاف بتا دو۔ عائرہ تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ کہتی ہے بابا ایسا کوئی ارادہ نہیں، وہ خود ہی میرے سامنے آ جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے عائرہ کے والد اس کی آنکھوں میں کامیار کے لیے ابھرتی محبت دیکھ لیتے ہیں اور انہیں شک ہو جاتا ہے۔ کامیار اپنی بے وقوفانہ حرکتوں سے اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ عائرہ کے پیرنٹس کو
منانے خود ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے انکل آنٹی میں معافی مانگنے آیا ہوں، میری ماں نے جو کچھ کیا مجھے اس کی خبر نہیں تھی، میں ماں کو لے کر آؤں گا، وہ بھی آپ سے بدتمیزی کی معافی مانگیں گے۔ تب فلک کی ماں کہتی ہے نہیں، انہیں لانے کی ضرورت نہیں، ہم بڑوں سے معافی نہیں منگواتے۔ یہ سن کر کامیار کے دل میں ان کے لیے محبت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور ان کی عزت اس کی نگاہوں میں بہت بلند ہو جاتی ہے۔ کامیار گھر جا کر اپنی والدہ سے کہتا ہے وہ لوگ بہت اچھے ہیں، میں نے کہا تھا کہ میری ماں آ کر معافی مانگیں گے، انہوں نے کہا ہم بڑوں سے معافی نہیں منگواتے۔ اس پر کامیار کے والد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئرہ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہے اور شاید آئرہ سے شادی ہو جائے تو ان کا بیٹا سدھر جائے، مگر کامیار کی والدہ ابھی بھی فاریہ کے شہر میں ہے اور اسے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف فاریہ نے ٹان دیا ہے کہ آئرہ کو اس کی اوقات ضرور یاد دلائے گی، آئرہ نے جو تپڑ مارا اس کا بدلہ وہ ضرور لے گی۔ کامیار آئرہ سے ملنے ہسپتال پہنچ جاتا ہے مگر آئرہ اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ کامیار ہسپتال کے باہر کھڑا آئرہ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب آئرہ آتی ہے تو کہتی ہے میرے راستے میں مت کھڑے ہوا کرو، ہسپتال کے باہر انتظار مت کروایا کرو، لوگ غلط باتیں کرتے ہیں اور بھاگتی ہے۔ کامیار کہتا ہے ایک بار میری بات تو سن لو پلیز، پھر بے شک چلے جانا۔ ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے، کیا باقی آئرہ کامیار کی بات سنے گی؟ کیا آئرہ دوبارہ کامیار کو قبول کر لے گی؟ کیا فاریہ آئرہ سے تپڑ کا بدلہ لے پائے گی؟ فاریہ کا اگلا وار کیا ہوگا؟ یہ سب آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ دوسری جانب آئرہ اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان گفتگو کا مرکز ہمیشہ کی طرح کامیار ہی بنا ہوا تھا۔ آئرہ کے چہرے پر ایک خوفگی، ایک بیزاری اور ساتھ ہی ساتھ ایک الجھن نمودار تھی، جیسے وہ خود یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ آخر وہ کامیار کے بارے میں حق تعین کیوں محسوس کرتی ہے۔ وہ اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ کامیار ایک اچھا لڑکا ہے، اس میں اخلاق بھی ہے اور اس کے دل میں کسی کے لیے بھی بدخواہی نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کے سارے اچھے ارادوں پر فانی پھر جاتا ہے۔ وہ شاید اپنی نادانی اور جذباتی فیصلوں کی وجہ سے ایک غلط قدم اٹھا لیتا ہے اور نتیجے کے طور پر سب کی نظروں میں وہ خود کو برا ثابت کر لیتا ہے، حالانکہ اندر سے وہ برا نہیں ہوتا۔ آئرہ کے لہجے میں یہ احساس صاف جھلک رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کامیار کی نیت کو نظر انداز نہیں کر سکتی، مگر اس کے اعمال اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس سے فیصلہ کرے۔ اسی دوران آئرہ کی بہن جو اس صورتحال کو نسبتاً پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی، بڑی تبدیلی کے ساتھ بولی اسے تو کامیار شروع کے دن سے ہی ایک بلا انسان لگا ہے، ایک ایسا لڑکا جو شاید حالات سے لڑ تو سکتا ہے مگر لوگوں کے غلط فیصلوں سے نہیں بچ سکتا۔ وہ سمجھانے کے انداز میں آئرہ سے کہتی ہے تو اس لڑکے پر بلا وجہ غصہ نکالنا چھوڑ دے، کیونکہ ہر انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور کامیار کی کمزوری شاید یہی ہے کہ وہ جذبات میں بہہ کر وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آئرہ کا مسئلہ کامیار نہیں بلکہ اس کی وہ کزن تھی جس نے حد ہی کر دی۔ آئرہ غصے سے اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ کامیار کی کزن ایک عجیب سی سائیکو ضدی اور حد سے بڑھ کر بے جا مداخلت کرنے والی لڑکی ہے۔ اس لڑکی نے نہ صرف آئرہ کی زندگی میں ہر جگہ ٹانگ اڑانا شروع کر رکھی ہے بلکہ اس نے ایک دن تو حد کر دی جب وہ کامیار کی ماں کو اپنے ساتھ لے کر اچانک آئرہ کے گھر پہنچ گئی۔ آئرہ کو وہ لمحہ آج تک یاد تھا جب اس کے گھر کا دروازہ کھولا اور کامیار کی ماں اندر داخل ہوئی۔ حالانکہ آئرہ خود اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آئرہ کے دل میں یہ بات بھی نقش ہو گئی کہ کامیار کی ماں نے اپنی شرافت دکھاتے ہوئے نہ کوئی گڑبڑ پیدا کی، نہ کوئی بات بڑھائی،
بلکہ بڑے وقار کے ساتھ وہ خاموشی سے بیٹھی، ان حالات کو سمجھا اور پھر عزت کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اس کے برعکس کامیار کی کزن ہر وقت تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ غلطی عائرہ کی ہے، حالانکہ اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ عائرہ نے اپنی بہن سے کہا، جو لوگ باہر سے حالات دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کامیار کی غلطی ہے، لیکن اس کی کزن نے معاملات اتنے پیچیدہ بنا دیے ہیں کہ اب سچ جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عائرہ سوچ رہی تھی کہ شاید وقت ایک دن سب کچھ واضح کر دے گا، مگر اس لمحے جب سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ عائرہ کی بے چینی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی کیفیت میں پھنس چکی تھی جہاں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے۔ اس کی بہن اسے تسلی دے رہی تھی کہ جلد ہی سب بہتر ہو جائے گا، مگر عائرہ وہ جانتی تھی کہ معاملہ اب صرف جذبات کا نہیں رہا، بلکہ عزت، رشتے اور خاندانوں کا ہو چکا ہے، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ادھر دوسری طرف کامیار ایک مختلف ہی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا، جیسے اس کے ذہن میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ دوڑ رہے ہو۔ وہ کبھی اپنے کمرے میں ٹہلنے لگتا ہے، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، کبھی فون اٹھا کر رکھ دیتا ہے، اور کبھی خود سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ آخر وہ کرے کیا کرے عائرہ کو منایا جا سکے۔ آخر کر اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے وقت ہاتھ سے جانے دیا تو شاید عائرہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے۔ اس لیے اس نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا سوچا، ایسا قدم جو یا تو اس کی زندگی کو خوشی سے بھر دے گا یا پھر سب کچھ بکھیر دے گا۔ کامیار نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور گھر میں موجود تمام افراد کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ جب سب گھر والے ڈرائنگ روم میں جمع ہوئے تو ہر کسی کے چہرے پر حیرانی پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پر کامیار اتنا جذباتی اور ڈرامائی انداز نہیں اپناتا تھا۔ کامیار تھوڑی کپکپاتی آواز میں مگر مضبوط لہجے کے ساتھ بولا کہ اس نے سب کو یہاں کسی چھوٹی بات کے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے فیصلے کے لیے بلایا ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے اور اس کے والد نے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فیصلہ ہے جس نے اسے یوں سب کو اکٹھا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس پر کامیار نے ایک لمحے کو گہری سانس لی اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہہ دیا، میں عائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس جملے نے جیسے پورے گھر کا ماحول ہی بدل دیا۔ سب کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور لگنے لگا جیسے پوری فضا ایک دم خاموش ہو گئی ہو۔ اس کے والد نے فوراً سنبھالتے ہوئے کہا، فیصلہ کرنا آسان ہے، مگر کیا عائرہ کا باپ اس رشتے پر راضی ہوگا؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بھیجنے پر خوش ہوگا جہاں ابھی تک اتنی غلط فہمیاں، شکوے اور الجھن موجود ہے؟ لیکن کامیار پہلے سے ہی ہر اعتراض کے لیے تیار تھا۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ سب کچھ اس نے پہلے ہی پلان کر لیا ہے، اور وہ بخوبی جانتا ہے کہ عائرہ کے والد کو کیسے راضی کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ عائرہ کے والد سخت مزاج آدمی ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر سچائی اور خلوص دکھایا جائے تو شاید بات بن سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اب کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ عائرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ دونوں خاندان عزت کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرے۔ اس کا باپ، اس کی ماں، سب رشتہ دار ایک دم گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہی انداز میں ہو گیا تھا کہ کامیار اب بچہ نہیں رہا، بلکہ اپنے فیصلے پر کھڑا ہو کر زندگی گزارنے کے راستے پر آ چکا ہے۔ مگر سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آیا اس کا پلان کامیاب ہوگا یا نہیں؟ یہ سب کچھ ابھی ایک معمہ تھا۔ گھر کا ماحول مزید تناؤ کا شکار ہو چکا تھا، مگر کامیار کے چہرے پر عزم اور یقین نمایاں تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو وہ ہار نہیں مارے گا۔
یہ فیصلہ اس نے اپنی پوری زندگی کے لیے کیا تھا۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس کے جذبے میں طاقت زیادہ ہی حالات کا دباؤ۔ اب کہانی کا روح ایک نئی اور خوشگوار سمت میں بڑھتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ کی بہن جو پہلے صرف معمولی طور پر کامیار کو جانتی تھی، اب اس کی تقریباً دیوانی بن چکی ہے، کیونکہ اس نے اس کی زندگی کا وہ بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا جس نے پورے گھر کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ آئرہ کی بہن کے بگڑے ہوئے معاملات، خاص طور پر اس کی امی کا وہ معاملہ جس کا حل نہ مل رہا تھا، اسی وجہ سے گھر میں مسلسل بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر کامیار نے نہ صرف اس مسئلے کو اپنی سمجھداری اور بروقت اقدامات سے حل کیا، بلکہ اس نے آئرہ کی بہن کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں وہ دوبارہ سے اپنی کھوئی ہوئی ہوشیاں دوبارہ پا سکے۔